اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہو۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی خبردار کرنا، اطلاع دینا وغیرہ ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اذان وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری کو پہلی مسجد قباء بنی تو لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مسجد میں نماز کے لیے آئیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی۔ لوگوں نے مختلف مشورے دیے، ان میں سے 4 مشورے اہم تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جھنڈا بلند کیا جائے۔ یہ مشورہ رد ہوا کیونکہ اس طرح سوئے ہوئے لوگ آگاہ نہیں ہو سکتے تھے، یا جو لوگ جھنڈا نہیں دیکھ سکتے تھے انہیں بھی اذان کی اطلاع نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بلند ٹیلے پر ایک آگ روشن کی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیگر اقوام سے مماثلت کی بنا پر رد ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شبور بجایا جائے، یعنی بغل بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے، وہ نماز سے پہلے بغل بجاتے ہیں، اس لیے یہ رائے بھی منظور نہ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے، یعنی لکڑی بجا کر آواز سے لوگوں کو اطلاع دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، وہ ساز بجا کر لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں۔ اس مجلس میں ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے اور سو گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو کھڑا کچھ کلمات بلند آواز سے پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے وہ الفاظ یاد کر لیے۔ کچھ دیر بعد اس شخص نے دوبارہ وہی کلمات دہرائے، لیکن اس مرتبہ اس میں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ موجود تھے۔ بیدار ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور وہ الفاظ بھی سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب کی تعریف کی کہ تمہیں اللہ نے بھلائی سکھائی ہے۔ کچھ دیر بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ انہیں بھی خواب میں یہی الفاظ سنائی دیے تھے۔ کچھ اور صحابہ نے بھی اسی قسم کے خواب کا ذکر کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی اور اذان کے کلمات بتا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس بارے میں بتایا اور باقاعدہ طور پر اذان دینے کی ابتدا کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مؤذن نامزد کیا اور اذان کے الفاظ انہیں سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست بھی اذان کے الفاظ سے آگاہ فرما سکتے تھے، لیکن آپ کو مشاورت کا حکم ہوا اور صحابہ کرام کو بھی خواب میں اذان کے کلمات بتائے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صحابہ کرام سے محبت کا اظہار تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت کا صلہ اور اجر دینا مقصود تھا تاکہ انہیں بھی دنیا اور آخرت میں درجات ملیں، اور یہ ان کی قربانیوں کا اقرار تھا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت اذان سیکھنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی اور اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ مؤذن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اذان دینے والے سر بلند ہوں گے۔ بعض احادیث میں اذان کے بعد کی دعا بھی بیان کی گئی۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا پڑھنے والے کو روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن
فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، جب تم مؤذن کو سنو تو کہو اسی جیسا جیسا وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنا اور پھر درود شریف پڑھنے کی ہدایت ہے۔ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی نماز کے وقت سو گئے، انہیں اٹھانے کے لیے فجر کی اذان میں ان کلمات کا اضافہ ہوا اور یہ اذان فجر کا حصہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کلمات تم بھی دہراؤ۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کی بجائے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے۔ اذان کے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اذان میں تمام کلمات 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں جبکہ اقامت میں 1 بار۔ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ کوئی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند کرے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ ایک عورت اذان کا جواب دے کر 15,00,000 نیکیاں کما سکتی ہے، کیونکہ نماز میں 15 کلمات ہوتے ہیں۔ جب اذان شروع ہو تو تمام کام موقوف کر دینا چاہیے۔ اذان کے دوران باتوں میں مشغول رہنے والے بندوں پر خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، اور اگر بوقت اذان جواب نہ دیا جائے تو پھر اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلی اذان کا جواب دے دینا چاہیے، باقی اذانوں کے لیے لازم نہیں۔ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو بلند آواز سے دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام چیزیں مؤذن کی آواز سنتی ہیں، قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے تو وہ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، باتوں کی یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہیں رہتا، اور اس طرح اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو اس کے لیے قرعہ ڈال لیں۔